محسن راؤ نے آنکھیں پھاڑ کر راج مداری کی طرف دیکھا مگر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ ریچھ کی کھال، پھر اس پر بیٹھا وہ خود ریچھ جیسا، پیچھے کالے درخت، مکمل اندھیرا، بھلا کیا نظر آتا؟ کیا ہوا باپو؟ وہ پتھر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ محسنہ جلدی کر، میرے پاس آ رے چھوڑا، وہ شدت درد سے کراہتے ہوئے بولا۔ محسن راؤ کو اتنا اندازہ تو تھا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے، اس کے درمیان محض 5 قدم کا فاصلہ تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ شاید منتر الٹا ہو گیا ہے۔ بہرحال جب وہ اندازے سے راج مداری کے نزدیک پہنچا تو اس کے پاؤں کی ٹھوکر اس کے سر کو لگی۔ راج مداری نے فوراً ہی اس کا پاؤں گھسیٹ کر اسے اپنے اوپر گرا لیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بمشکل بولا، دیواہ مدد، دیواہ مدد۔ کیا ہوا باپو؟ کچھ بولو تو۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑا کر راج مداری کے جسم کو ٹٹول کر دیکھنا چاہا، لیکن راج مداری کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے محسن کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ دیواہ مدد، دیوا آ، اس نے پھر کہنا شروع کیا۔ باپو، او باپو، کچھ بتا تو۔ اب کا بتاؤں رے لومڑی کے بچے، تو نے خوب دھوکہ دیا رے۔ باپو کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہیں بھلا کیوں دھوکہ دوں گا؟ تم ہی تو مجھے یہاں لائے ہو اس جنگل میں۔ محسن راؤ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اور وہ جو تیرا باپ ادھر بیٹھا ہے رے، اسے کون لایا رے یہاں؟ موہے اب سب پتہ لگ گیا رے، دیوا کی مدد قسم سب پتہ لگ گیا۔ پر یاد رکھ کہ تو ہے میں آج آزاد ہونے نہیں دوں گا رے۔ دیوا مدد، دیوا آ، راج مداری نے کسی کو مدد کو پکارتے ہوئے کہا۔ راج مداری نے اس کا ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور ایک ہی بات کہے جا رہا تھا، دیوا آ، دیوا مدد۔ راج مداری کا ہاتھ کافی بڑا تھا، بہت سخت تھا۔ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے یہ احساس ہوتا تھا جیسے کوئی پتھر کا ٹکڑا پکڑ لیا ہے۔ اس وقت جیسے جیسے وہ دیوا کو مدد کے لیے پکارتا جاتا تھا، اس کا ہاتھ نرم پڑتا جا رہا تھا۔ دیوا کالی وا، دیوا مدد، دیوا آ، وہ مسلسل بولے جا رہا تھا۔ اس کی آواز میں بلا کا درد تھا، بلا کا سوز تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہی محسن راؤ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ میں آ گیا ہو۔ انتہائی نرم و نازک ہاتھ تھا، گداز اور ریشمی۔ راج مداری کی آواز آ رہی تھی، دیوا اب یہ تیرے حوالے، میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں۔ راج مداری کی آواز آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ بالکل معدوم ہو گئی۔ پھر ایک جھٹکا سا لگا، وہ نرم و ملائم اور گداز ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ راج مداری اپنے ساتھ لالٹین لایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب جاب ختم ہو جائے گا اور محسن راؤ کو جادو آ جائے گا تو پھر وہ دونوں مل کر کھانا کھائیں گے اور کھانا کھا کر سیدھے گھر چلیں گے۔ لالٹین راستہ دکھانے کے کام آئے گی۔ محسن راؤ نے آنکھیں پھاڑ کر اور ہاتھوں سے ٹٹول کر لالٹین تلاش کی۔ جیب سے دیا سلائی نکال کر لالٹین جلائی۔ پھر اس نے لالٹین اپنے ہاتھ میں پکڑ کر جو ذرا سی اونچی کی اور لالٹین کی مدھم روشنی میں اسے جو کچھ نظر آیا وہ اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ راج مداری کی لاش پگھل چکی تھی، لاش کے گرد سیاہ خون پھیلا ہوا تھا۔ محسن راؤ کو اندازہ ہوا کہ اسے کسی بے حد خطرناک سانپ نے کاٹا ہے۔ سانپ کا خیال آتے ہی وہ فوراً اس کی لاش سے پیچھے ہٹ گیا اور لالٹین کی مدھم روشنی میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ آس پاس کسی سانپ کا وجود نہ تھا۔ اب اس نے یہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ لالٹین اپنے ساتھ لے کر جوگی رام پال کے خیمے کی طرف چل پڑا۔ جوگی رام پال کا خیمہ یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ جوگی رام پال کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ اس کے چھوٹے سے خیمے کا پردہ گرا ہوا تھا اور اندر سے مدھم مدھم روشنی باہر نکل رہی تھی۔ خیمے کے اندر سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اندر کوئی نہیں ہے۔ محسن راؤ نے جھک کر خیمے کا پردہ ہٹایا تو اسے اندر جوگی رام پال دھونی رمائے بیٹھا نظر آیا۔ اس کے سامنے کالے کپڑے کا ایک پتلا سا بنا ہوا تھا جس کے درمیان میں ایک استرا پیوست تھا اور استرے پر ایک ہنڈیا اوندھی رکھی تھی۔ دائیں طرف ایک کھلی پٹاری رکھی تھی
जोगी रामपाल की गोद में एक बीन पड़ी थी, उसकी आंखें बंद थीं। जैसे ही मोहसिन राव ने खेमे का पर्दा हटाया, इसी वक्त जोगी रामपाल ने आंखें खोल दी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कहो, क्या खबर लाए हो? जोगी रामपाल ने पूछा। राजमदारी चल बसा, मोहसिन राव ने खबर सुनाई। बधाई हो, आज़ादी मुबारक हो, जोगी रामपाल खुश होकर बोला। क्या मैं आज़ाद हो गया? मैं जहाँ चाहे जा सकता हूँ, अब तो कोई मेरा कलेजा नहीं पकड़ेगा। मोहसिन राव ने तस्दीक चाही। हाँ, तुम आज़ाद हो गए, तुम्हारे ऊपर से जादू का असर ख़त्म हो गया है। इस काम के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ी है। इसके अलावा मुझे अपने एक कीमती नाग से हाथ धोना पड़ा है। वो कैसे? राजमदारी को ठिकाने लगाने की कीमत चुकाना पड़ी। क्या मतलब? इस काम के बदले उसने आज़ादी तलब की जो मुझे देना पड़ी। मजबूरी थी। राजमदारी को ठिकाने लगाने का काम कोई और कर भी नहीं सकता था उस नाग के अलावा। इसका मतलब है कि मेरा ख्याल सही निकला। वाकई उसे किसी नाग ने डसा था। हाँ, और नाग भी कैसा, जिसका कांटा पानी मांगना तो दूर की बात है, खुद पानी पानी हो जाए। तुमने उसकी लाश तो देख ली होगी। बहुत बुरी हालत थी लाश की, मुझसे तो देखी नहीं गई, मोहसिन राव ने कांप कर कहा। उसने जुल्म किया था, एक मांस पर जबरदस्ती कब्जा जमा लिया था। उसे उसकी सजा तो मिलना ही थी। जोगी रामपाल ने कहा। जोगी महाराज, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने इस काम का माकूल मुआवजा लिया है, जोगी रामपाल ने कहा। इसमें कोई शक नहीं कि जोगी रामपाल ने ये काम माकूल मुआवजे पर किया था और उसकी ये मेहनत रायगां नहीं गई थी। ज़रा सी गफलत से ये मामला उल्टा भी हो सकता था। अगर राजमदारी को सांप के आने की इत्तला चंद मिनट कबल मिल जाती तो राजमदारी की जगह खेमे में जोगी रामपाल की लाश पड़ी होती। राजमदारी कोई मामूली चीज़ न था, वो अपने तकब्बुर में मारा गया। उसके दिमाग में ये बात आ गई थी कि इस वक्त दूर दूर तक उससे बड़ा कोई जादूगर नहीं, कोई नहीं जो उसके मुकाबले पर आ सके, उसके किए हुए सहर को तोड़ सके। लेकिन बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि हाथी को चूंटी पिछाड़ देती है। राजमदारी इस दुनिया से चला तो गया था, लेकिन जाते जाते एक करतब दिखा गया था। वो मदारी जो था, उसने दीवा काली वाह को पुकार लिया था। इस तरह मोहसिन राव आसमान से गिरकर खजूर में नहीं अटका था, बल्कि सीधा पाताल में चला गया था। और ये बात उसे मालूम थी ना जोगी रामपाल को। वो रात मोहसिन राव ने जोगी रामपाल के साथ उसके खेमे में गुजारी। सुबह को यहाँ हदायतुल्लाह को आना था और शाम को नादरा को मोहसिन राव से मिलने के लिए नहर के पुल पर आना था। नादरा ने कहा था कि वो अपना सामान लेकर इस बस्ती को खैर बात कह कर आए, क्योंकि वो उसे अपने साथ बहराम नगर ले जाना चाहती थी। सुबह को वक्त मुकर्ररा पर हदायतुल्लाह आ पहुंचा। उसने जो दोनों को इकट्ठा देखा तो खुशी से झूम उठा। उसे मोहसिन राव के यहाँ मिलने की तवक्को नहीं थी। साहब जी, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। इसका मतलब है कि जोगी महाराज ने अपना चमत्कार दिखा दिया है। हदायतुल्लाह ने जोगी रामपाल की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, हदायतुल्लाह, उस जालिम का खात्मा हो चुका है, मोहसिन राव ने बताया। वो है कहाँ? जंगल में पड़ा है। फिर तो आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए। जोगी महाराज को उनकी बस्ती में छोड़कर हम गढ़ी बहराम नगर चले जाएंगे। बीबी वहाँ मुंतज़िर बैठी हैं। आपको साथ देखेंगी तो वो फिर हर फिक्र से आज़ाद हो जाएंगी। हदायतुल्लाह ने तजवीज़ पेश की, जिसे मोहसिन राव ने फ़ौरन मान लिया। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। वो इस इलाके से अब फ़ौरन निकल जाना चाहता था। जोगी रामपाल और हदायतुल्लाह ने जल्दी जल्दी सामान समेटा, उसे नज़दीक ही खड़ी जीप में लादा और फिर वो तीनों बहराम नगर की तरफ रवाना हो गए। दोपहर तक वो बहराम नगर पहुंच गए। जोगी रामपाल को उसकी बस्ती में छोड़ा और फिर हदायतुल्लाह मोहसिन को लेकर गढ़ी बहराम नगर पहुंचा। उस घड़ी को देखकर मोहसिन राव को अपनी सावनपुर वाली हवेली याद आ गई। उसकी याददाश्त के आईने पर जादू की जो गर्द जम गई थी, वो अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। गुजरा हुआ वक्त अंगड़ाई लेकर उठ बैठा था।
ساون پور کی حویلی کے ساتھ اسے فوراً ہی اپنے چچا راؤ احمد علی کا خیال آیا، جنہوں نے اس کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، اور اس واقعے کو گزرے کئی سال ہو گئے تھے۔ وہ اب تک مطمئن ہو چکا ہوگا کہ اب اس کی راہ میں کوئی کانٹا نہیں رہا۔ وہ خوب چین کی بانسری بجا رہا ہوگا۔ پھر اس نے اس کی گمشدگی کے بارے میں اس کے والدین کو جانے کیا بتایا ہوگا۔ بابا اور ممی تو پریشان ہو کر رہ گئے ہوں گے۔ خیر، کوئی مسئلہ نہیں، وہ اب بچہ نہیں رہا ہے، زیادہ مضبوط، زیادہ طاقتور اور زیادہ تجربے کار ہو چکا ہے۔ وہ ایک ایک کو دیکھ لے گا۔ فی الحال تو نادرہ اس کے سامنے کھڑی تھی، ابھی تو اسے دیکھنا تھا۔ جب ہدایت اللہ محسن راؤ کو ساتھ لے کر گڑی کے گیٹ میں داخل ہوا تو نادرہ نے فوراً ہی اس کو دیکھ لیا تھا۔ وہ سامنے اپنے اوپر والے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ جیپ کے اندر داخل ہوتے ہی جیسے اس کی نظر محسن راؤ پر پڑی تو وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ وہ تیزی سے نیچے اتر کر گھڑی کے اندرونی دروازے پر پہنچ گئی۔ تبھی ہدایت اللہ محسن راؤ کے ساتھ گھڑی کے اندرونی دروازے پر پہنچا۔ نادرہ نے محسن کو دیکھا، محسن نے نادرہ کو دیکھا۔ آنکھوں سے آنکھیں ملیں، ہونٹوں پر تبسم آیا، آنکھوں میں شوق وصال جاگا۔ دونوں بے اختیار ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ ہدایت اللہ کی موجودگی میں حجاب مانے آیا، دونوں ترس کر رہ گئے۔ کمال ہے محسن، آپ آ گئے۔ نادرہ کے لہجے میں بے پناہ مسرت تھی۔ ہم تو شام کو آپ کی طرف آنے کا پروگرام بنائے بیٹھے تھے، بس ہدایت اللہ کے آنے کا انتظار تھا۔ تو میں واپس چلا جاتا ہوں، نہر والے پل پر پہنچ کر آپ کا انتظار کروں گا، محسن نے ہنس کر کہا۔ ہائے، اب آپ کو کون جانے دے گا، نادرہ نے بہت خلوص سے کہا۔ میں اس گھڑی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، لیکن یہ تو بتائیے، یہ آپ نے اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ صاحب، ہم جنگل سے آ رہے ہیں، محسن راؤ نے نادرہ کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس لیے جنگلی بنے ہوئے ہیں؟ اچھا، ہاں، وہ راج مداری کے جادو کا کیا بنا؟ نادرہ نے پوچھا۔ بی بی، اس کا سحر ٹوٹ گیا، تبھی تو محسن صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں، ہدایت اللہ نے کہا۔ ہاں، واقعی ان کا یہاں آنا ہی اس بات کا ثبوت ہے، پر یہ سب ہوا کیسے؟ نادرہ نے ہاتھ کے اشارے سے اندر چلنے کو کہا۔ وہ محسن راؤ کو گھڑی کے عالیشان ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ محسن راؤ ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہدایت اللہ ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ محسن راؤ نے اب تک جو بیتی تھی وہ کہہ سنائی۔ نادرہ ساری رودات سن کر بولی، اس کا مطلب ہے کہ جوگی رام پال کام کا آدمی نکلا؟ میں تو اسے محض سپیرا سمجھ رہی تھی۔ نہیں، وہ محض سپیرا نہیں ہے، وہ جادو جانتا ہے، اس نے راج مداری کے جادو کا توڑ کر کے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ راستے میں جوگی رام پال نے بتایا کہ راج مداری کی موت ہی اس جادو کا توڑ تھا۔ راج مداری کی زندگی میں مجھے بڑے سے بڑا جادوگر اس کے چنگل سے نہیں چھڑا سکتا تھا۔ جوگی رام پال نے مجھے اس کے چنگل سے چھڑانے کے لیے کئی عمل کیے، اس نے بہت محنت کی، پھر اس چکر میں اس نے اپنا ایک قیمتی سانپ بھی گنوا دیا۔ اس کے بارے میں جوگی رام پال نے ایک پراسرار سی بات کہی جو کم از کم میری تو سمجھ میں آئی نہیں، محسن راؤ نے بتایا۔ ایسا کیا کہا؟ نادرہ نے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اس سانپ نے راج مداری کا کام تمام کرنے کے لیے آزادی طلب کی تھی، جوگی رام پال کو دینا پڑی، کیونکہ بقول اس کے اس کام کو کوئی اور ناگ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سپیروں اور سانپوں کی دنیا بھی بڑی عجیب ہے، آپ نے جوگی رام پال سے وضاحت طلب نہیں کی؟ نادرہ نے پوچھا۔ ہاں، میں نے اس سے بات کی تھی، لیکن اس نے کچھ بتایا نہیں، وہ بات ٹال گیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ سانپ جوگی رام پال کی قید میں ہوگا، اس نے اسے آزادی دے کر یہ کام کروا لیا۔ نادرہ نے بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ اچھا، خیر چھوڑیں اس مسئلے کو، آپ جا کر نہا دھو لیں، میں آپ کے لیے کپڑے بھجواتی ہوں۔ ٹھیک ہے، محسن راؤ فوراً کھڑا ہو گیا۔ دیکھو ہدایت اللہ، محسن صاحب کو مہمانوں والے کمرے میں لے جاؤ، فی الحال میں بابا جانے کے کپڑے بھجوائے دیتی ہوں، پھر ایک دو دن میں نئے کپڑے سل جائیں گے، ماسٹر رزاق سے کہہ کر شام کو آ کر ناپ لے جائے، نادرہ نے کہا۔ جی بہتر بی بی، میں ماسٹر رزاق کو بلا لاؤں گا۔ ٹھیک ہے محسن، آپ اپنے کمرے میں چلیں، نہائیں دھوئیں، کپڑے تبدیل کریں۔ آپ کو شدت کی بھوک لگی ہوگی، میں کھانا لگواتی ہوں، ساتھ کھانا کھائیں گے۔
نادرا نے کہا اور ڈرائنگ روم کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ محسن راؤ ہدایت اللہ کی رہنمائی میں مہمان خانے کی طرف چلا۔ یہ ایک شاندار کمرہ تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد محسن راؤ کو ایسا پر آسائش کمرہ نصیب ہوا تھا۔ اب اسے ہر لمحے بات بات پر اپنا گھر، اپنی حویلی یاد آ رہی تھی، اپنے والدین یاد آ رہے تھے۔ محسن راؤ کو حیرت ہو رہی تھی کہ اتنے سال اس نے اپنے ماں باپ کے بغیر کیسے گزارے۔ راج مداری کے عمل نے اس کا دل و دماغ معطل کر دیا تھا۔ وہ اپنا گھر بار بھول گیا تھا۔ اس کے دل میں راج مداری کے کچے مکان کی محبت بھر گئی تھی۔ وہ اس بستی سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ اور اب سحر ٹوٹتے ہی وہ 12-13 سالہ محسن بن گیا تھا۔ شکار پر نکلنے اور قتل کی سازش کے واقعات بار بار اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ ہدایت اللہ اسے کمرے میں پہنچا کر چلا گیا۔ محسن راؤ خوبصورت بیڈ پر نیم دراز ہو کر کپڑوں کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ایک ملازمہ راجہ بہرام نگر کے 2-3 جوڑے میز پر رکھ کر چلی گئی۔ محسن راؤ ایک جوڑا لے کر غسل خانے میں گھس گیا۔ یہ ایک پرآسائش غسل خانہ تھا۔ نہا کر جب وہ قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو اپنے آپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ راج مداری کے گھر میں ایک چھوٹا سا آئینہ تھا اور وہ بھی چٹکا ہوا۔ اس میں پورا چہرہ بھی نظر نہ آتا تھا۔ اسے اپنا چہرہ بھی ٹکڑوں ٹکڑوں میں دیکھنا پڑتا تھا۔ آج ایک لمبے عرصے کے بعد اس نے اپنے وجود کو آئینے میں دیکھا تو وہ اپنے آپ میں کھو گیا۔ اس آئینے میں کبھی وہ 13-14 سالہ محسن کو دیکھا کرتا تھا۔ آج وہ 18-19 سال کا تھا۔ اس کی اٹھان تو بچپن سے ہی اچھی تھی۔ جوانی نے تو قیامت ڈھال دی۔ وہ اس پر ٹوٹ کر برسی تھی۔ محسن کا لڑکپن غائب ہو چکا تھا۔ نوجوان محسن اس کے سامنے تھا۔ وہ ایک بہت پرکشش نوجوان بن چکا تھا۔ کثرتی سڈول جسم، سینے پر کالے اور گھنے بال، چوڑا سینہ، اونچا لمبا قد، سفید رنگت، کتابی چہرہ، مقناطیسی آنکھیں۔ وہ آئینے میں خود کو ہر زاویے سے دیکھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ وہ خوبصورت ہے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس قدر خوبصورت ہے۔ آج اسے اپنے انتہائی حسین ہونے کا یقین ہوا۔ خود کو آئینے میں دیکھتے دیکھتے اچانک اس کو یہ احساس ہوا کہ وہ غسل خانے میں اکیلا نہیں ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی اس نے اپنے قدموں میں پڑے تولیہ کو اٹھا کر فوراً اپنے گرد لپیٹ لیا اور دروازے کی طرف مڑ کر دیکھا۔ دروازہ بند تھا۔ پھر اس نے غسل خانے میں چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ غسل خانے میں اس کے علاوہ کوئی نہ تھا، لیکن یہ احساس اب بھی قائم تھا کہ غسل خانے میں اس کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ اس خیال سے اس کے دل میں خوف سا پیدا ہوا۔ وہ مزید وہاں نہیں ٹھہر سکا۔ اس نے جلدی جلدی کپڑے پہنے اور باہر نکل آیا۔ باہر آیا تو ایک ملازمہ اس کی منتظر تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بولی، بی بی آپ کا کھانے کی میز پر انتظار کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے چلو، محسن نے کہا اور اس ملازمہ کے ساتھ چل دیا۔ کھانے کے کمرے میں کھانا سجائے نادرا اس کی منتظر تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ راجہ بہرام نگر کے کپڑوں میں وہ بالکل راجکمار لگ رہا تھا۔ نادرا نے اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھا لیکن کچھ بولی نہیں۔ کیا ہوا؟ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ برا لگ رہا ہوں نا؟ بھئی مانگے کے کپڑوں میں بندہ ایسا ہی لگ سکتا ہے۔ محسن راؤ نے ہنستے ہوئے ایک کرسی کھینچی اور بڑے مہذبانہ طریقے سے بیٹھ گیا۔ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں جناب، بالکل راجکمار۔ نادرا نے اس کی تعریف کی۔ راجکمار نہ صحیح، چھوٹا موٹا زمیندار ضرور ہوں، یہ اور بات ہے کہ فی الحال بے زمین ہوں، اس نے کھانا نکالتے ہوئے کہا۔ محسن بے فکر ہو جاؤ، میں تمہیں تمہاری زمینیں دلوا کر رہوں گی، ذرا بابا جانی آ جائیں، اس نے بڑے پرعزم لہجے میں کہا۔ راجہ صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ آج کل وہ پیرس میں ہیں، نادرا نے اسے بتایا۔ پیرس میں؟ ہاں، نادرا نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میرے بابا جانی بڑے زندہ دل انسان ہیں، انجوائے کرنا کوئی ان سے سیکھے، کھیل تماشوں میلے ٹھیلوں کے بہت شوقین ہیں۔ شکار سے دل بھر جاتا ہے تو سیر و تفریح کو نکل جاتے ہیں۔ آج کل ان پر سیاحت کا بھوت سوار ہے، نادرا نے بتایا۔
یہ بھوت کب اترے گا؟ میرا مطلب ہے کہ محسن راؤ نے بات مکمل نہ کی۔ میں آپ کا مطلب سمجھ گئی، نادرا مسکرا کر بولی۔ بس وہ 2-4 دن میں آنے ہی والے ہیں۔ باپ پر تو سیاحت کا بھوت سوار ہے، چلیے مان لیا، لیکن بیٹی پر آج کل کون سا بھوت سوار ہے؟ محسن راؤ نے ہنس کر پوچھا۔ یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے، نادرا کے منہ سے بے سختہ نکلا۔ محسن راؤ اس کا جواب سن کر خوش ہوا۔ اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور بولا، بھئی بہت خوب۔ محسن، اس گھڑی میں آئے ہوئے مشکل سے 1-1.5 گھنٹہ ہوا ہے، لیکن جانے مجھے کیوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تم یہاں کافی عرصے سے ہو۔ ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے مجھے؟ نادرا نے پوچھا۔ میں کیا جانوں، محسن راؤ نے معصومیت سے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا تمہیں راکھی یاد نہیں آتی؟ نادرا نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بیچاری میرے جنگل سے لوٹنے کا انتظار کر رہی ہوگی۔ تم جانتی ہو نادرا کہ راج مداری جنگل میں جادو سکھانے نہیں لے گیا تھا، محسن راؤ نے انکشاف کیا۔ تو پھر؟ نادرا نے پوچھا۔ وہ مجھ پر مکمل قبضہ چاہتا تھا۔ اس نے ایسا عمل شروع کیا تھا کہ اگر وہ مکمل ہو جاتا تو میری یادداشت گم ہو جاتی، میں ایک دم الو بن جاتا، وہ جو کہتا مجھے اس پر عمل کرنا ہوتا۔ یہ بات مجھے جوگی رام پال نے بتائی۔ شکر ہے محسن تم بچ گئے، نادرا نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ ہاں واقعی، محسن نے کہا، میں راکھی کی بات کر رہی تھی، سنا ہے وہ تمہیں بہت چاہتی تھی۔ نادرا نے اس کی طرف ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ یہ سچ ہے، محسن راؤ نے صدقے دل سے کہا۔ سنا ہے وہ ہے بھی بہت خوبصورت۔ یہ بھی سچ ہے، محسن راؤ نے اقرار کیا، پھر پوچھا، لیکن یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ تم نے تو اسے نہیں دیکھا۔ ہاں میں نے تو اسے نہیں دیکھا، دیکھنے کی تمنا ہی رہی۔ یہ بات مجھے ہدایت اللہ نے بتائی، اس نے راکھی کو دیکھا تھا، نادرا نے بتایا۔ تم راکھی کا ذکر کیوں لے بیٹھی ہو؟ محسن راؤ کو تشویش ہوئی۔ ایسے ہی، تمہیں برا لگ رہا ہے؟ برا نہیں، غیر ضروری لگ رہا ہے۔ پھر کس کی بات کروں؟ اپنی، صرف اپنی، محسن راؤ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں کیا ہوں؟ یہ عجیب سوال تھا۔ تم ساحرہ ہو۔ اگر میں ساحرہ ہوں تو کم تم بھی نہیں، تم جادوگر ہو، بہت بڑے جادوگر، جس نے نادرا جیسی لڑکی کا دل اپنی مٹھی میں لے لیا۔ نادرا، اگر میں محض ایک مداری کا بیٹا ہوتا تو کیا تم پھر بھی اسی قدر چاہتی؟ محسن نے پوچھا۔ واہ، تم نے کہ یہ کیا سوال کیا؟ نادرا نے کھانا کھاتے کھاتے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ کھانا تو کھاؤ، محسن راؤ نے اسے ٹوکا۔ ہاں کھاتی ہوں، پہلے تمہارے سوال کا جواب دے دوں، نادرا نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ جب تم نے میرے ہاتھ پر انگوٹھی رکھی، یہ وہ لمحہ تھا جب میں تمہاری محبت میں گرفتار ہوئی، اور جب تم سے ملنے تمہاری بستی پہنچی تو یہ وہ لمحہ تھا کہ میری روح بھی میری نہ رہی تھی، کسی اور کے قبضے میں چلی گئی تھی، اور میں بے قرار ہو کر اپنی روح کی تلاش میں نہر والے پل پر پہنچ گئی تھی۔ اب تم خود ہی بتاؤ محسن، ان دونوں لمحوں میں مجھے یہ کب معلوم تھا کہ تم کسی بڑے زمیندار کے بیٹے ہو؟ یا معلوم تھا؟ محسن راؤ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ اسے مسکرا کر دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ ہو گیا نادرا اس کے سوال پر خفا ہو گئی ہے۔ اس کے لہجے کی خفگی اس نے صاف محسوس کر لی تھی۔ یہ سوال اس نے برسبیل تذکرہ کر دیا تھا، جیسے اس نے راکھی کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس نے بھی ایک سوال کیا تھا، حالانکہ اس دوران اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ نادرا کس قدر دیوانی لڑکی ہے، اس قدر کہ آگ میں کود کر نتیجے کے بارے میں بھی نہیں سوچتی تھی۔ ایسی لڑکی سے اس طرح کا سوال اس کی بے غرض محبت کا مذاق اڑانے کے مترادف تھا۔ محسن راؤ نے ایک چھوٹا سا نوالا بنایا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لو یہ کھا لو، خوبصورت لوگوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، وہ برے لگتے ہیں۔ اس چھوٹے سے نوالے کے لیے نادرا نے فوراً بڑا سا منہ پھاڑ دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نوالا اپنے منہ میں لے لیا، پھر مسکراتے ہوئے بولی، میں ناراض تو نہیں ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد محسن راؤ مہمان خانے میں چلا آیا۔ یہاں بیٹھ کر ان دونوں نے کافی پی، وہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا۔
اسے زبردست نیند آ رہی تھی۔ نادرا اسے آرام کرنے کا کہہ کے اس کے کمرے سے چلی گئی اور جاتے جاتے کمرے کا دروازہ بند کر گئی۔ محسن نے اٹھ کر کھڑکیوں کے پردے برابر کیے۔ کمرے میں ایک خوشگوار سا اندھیرا چھا گیا۔ وہ بیڈ پر لیٹا تو فوراً ہی اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ تب وہ سرخانے سے نکلی۔ محسن راؤ کے بیڈ کے نزدیک آ کر اس نے بغور اسے دیکھا۔ محسن راؤ دلکش مرد تھا جس پر کوئی بھی جن سے مخالف اپنا دل ہار بیٹھ سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرے پر سکون چھایا ہوا تھا۔ وہ سوتا ہوا اتنا حسین لگ رہا تھا کہ وہ بے قرار ہو اٹھی۔ اس نے محسن راؤ کے پیروں کی طرف آ کر اس کے دونوں انگوٹھے پکڑ لیے اور پھر وہ دھیرے دھیرے اس کے جسم میں سرایت کرنے لگی، انگوٹھوں سے پیروں میں، پیروں سے پنڈلیوں میں، یہاں اس سے اور اوپر یہاں تک کہ سینے میں۔ محسن راؤ اس وقت پوری طرح سو نہیں پایا تھا، نیم غنودگی کی سی کیفیت تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پاؤں کے انگوٹھوں سے اس کے جسم میں دھواں سا بھر رہا ہے، اس پر گھٹا سی چھا رہی ہے، خلش ایک سرشاری کی کیفیت اس پر طاری ہو رہی ہے۔ پھر یہ دھواں سا، یہ بادل سے اس کے اندر سرایت کرتے اس کے سینے تک پہنچ گئے۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر بندھے ہوئے تھے۔ تب کسی نے اسے چھوا۔ ایک ریشمی ہاتھ کا سا احساس اسے اپنے ہاتھ پر ہوا۔ اب اس نے لاحول پڑھنی شروع کی۔ اس کے جسم نے مزاحمت کا آغاز کیا۔ اس نے چیخنا چاہا، وہ نادرا کو چیخ چیخ کر اپنی مدد کے لیے بلانا چاہتا تھا۔ تبھی ایک جھٹکا سا لگا اور محسن راؤ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گردن گھما کر کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں کچھ نہ تھا، وہ غسل خانے میں جا چکی تھی۔ محسن راؤ کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کس قسم کی کیفیت تھی۔ آیا اس نے خواب دیکھا ہے یا یہ سب جاگتے میں ہوا ہے؟ اس کے ہاتھ پر کسی نازک ہاتھ کا لمس اب بھی موجود تھا، اور پاؤں کے انگوٹھے سے سینے تک ایک گھٹا سی چھانے کی کیفیت۔ اس کا لاحول پڑھنا اور نادرا کو مدد کے لیے پکارنا، ہر بات اس کے ذہن میں اچھی طرح نقش تھی۔ شاید وہ لیٹتے ہی سو گیا تھا، اس نے سوچا۔ اس نے خواب سمجھ کر اپنے ذہن کو جھٹکا اور پھر کروٹ لے کر سو گیا۔ شام کو ہدایت اللہ نے اسے آ کر اٹھایا۔ ملازمہ 2 بار دیکھ کر جا چکی تھی۔ وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ تب نادرا نے ہدایت اللہ کو بھیجا تھا۔ اس نے محسن راؤ کا بازو چھو کر آواز دی، صاحب جی، صاحب جی۔ محسن راؤ نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور اس سے پوچھا، ہاں کیا ہوا؟ صاحب جی، شام ہو گئی ہے، آپ کب تک سوئیں گے؟ چائے پی لیں، بی بی آپ کا انتظار کر رہی ہیں، ہدایت اللہ نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ اچھا، محسن راؤ یہ کہہ کر فوراً اٹھ گیا اور غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے بولا، ہدایت اللہ، میرا 5 منٹ انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے صاحب جی، ہدایت اللہ نے کہا۔ محسن راؤ غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے چہرے پر پانی کے خوب چپاکے مارے۔ منہ دھوتے دھوتے اچانک اسے احساس ہوا جیسے غسل خانے میں اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی ایک اور احساس ابھرا، یکدم اس کے دل میں نہانے کی خواہش جاگی۔ اس خواہش پر اسے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ وہ چند گھنٹے پہلے ہی تو نہایا تھا۔ پھر اس کا دل اسے نہانے پر کیوں اکسا رہا تھا؟ اس کے پیچھے کیا عزائم تھے؟ کسی کے اندر ہونے کا احساس بدستور قائم تھا۔ اسے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ وہ منہ دھو چکا تھا اور فوراً ہی غسل خانے سے باہر آ گیا۔ کمرے میں ہدایت اللہ موجود تھا۔ اسے دیکھ کر محسن راؤ نے سکون کا سانس لیا۔ محسن راؤ نے سوچا کہ ہدایت اللہ کو غسل خانے میں بھیج کر دیکھے، اندازہ ہو جائے گا کہ یہ محض اس کا وہم ہے یا پھر واقعی اندر کوئی چیز ہے۔ ہدایت اللہ، ذرا باتھ روم میں تو جاؤ۔ صاحب جی، باتھ روم میں کیا ہے؟ وہ محسن راؤ کی بات سنتے ہی کانپنے لگا۔ او بھائی، ڈرو مت، وہاں کوئی بھوت پریت نہیں ہے، تم اندر جاؤ، دروازہ بند کرو اور 2 منٹ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر باہر آ جاؤ، محسن راؤ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔
اچھا صاحب جی، جاتا ہوں۔ وہ بادل نخواستہ غسل خانے کی طرف بڑھا۔ 2 منٹ کے بعد جب وہ باہر آیا تو مسکرا رہا تھا۔ صاحب جی، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، اندر کچھ نہیں ہے۔ میں نے تم سے کب کہا تھا کہ اندر کچھ ہے؟ محسن راؤ نے ہنس کر کہا۔ ہاں، آپ نے کچھ کہا تو نہیں تھا، پر آپ کے انداز سے پتہ چلا جیسے اندر کچھ ہے۔ ہدایت اللہ بولا۔ ہدایت اللہ کے اندر جانے اور مسکراتے ہوئے باہر آنے سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ احساس اندر کچھ ہے محض اس کا وہم ہے۔ اگر اندر کچھ ہوتا تو ہدایت اللہ بھی اس کو محسوس کرتا۔ کھانے کی میز پر چائے کے ساتھ بہت کچھ تھا۔ نادرہ بسد اسرار اسے ایک ایک کر کے تمام چیزیں کھلاتی رہی۔ چائے سے فارغ ہوئے تو ٹیلر ماسٹر رزاق اس کا ناپ لینے آ گیا۔ اس نے کل صبح ایک پینٹ شرٹ سی کر دینے کا وعدہ کیا۔ بقیہ اور جوڑے رات تک وہ پہنچ جانے کا یقین دلایا۔ محسن راؤ اپنے گھر لاہور جانے کے لیے بے قرار تھا۔ اس نے اس سلسلے میں نادرہ سے تذکرہ کیا۔ نادرہ، میں لاہور جانا چاہتا ہوں۔ جاؤ، نادرہ نے یک لفظی جواب دیا۔ اس مختصر سے جواب سے وہ اس کے لہجے کا اندازہ نہ لگا سکا کہ اس نے ناراض ہو کر کہا ہے یا خوشی سے۔ کیسے جاؤں؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ تمہیں ہدایت اللہ چھوڑ آئے گا، اگر کہو تو میں بھی ساتھ چلوں۔ نہیں، ابھی نہیں، محسن راؤ فوراً بولا۔ پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر نہیں جاؤں گی۔ گلبرگ میں میرے چچا رہتے ہیں، میں وہاں جاتی رہتی ہوں، میں وہاں چلی جاؤں گی۔ نادرہ ہنس کر بولی۔ خیر، ایسی کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ میرے گھر چل سکتی ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے اپنے والدین کے ساتھ یہاں آؤں، تب تک راجہ صاحب بھی واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ نادرہ نے اس کی بات سے اتفاق کر لیا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ دونوں بہت دیر تک گھڑی کے باغ میں ٹہلتے رہے۔ خوبصورت رومانوی باتیں اور مستقبل کے خواب، چھیڑ چھاڑ، ہنسی مذاق، شعر و شاعری۔ جب وہ دونوں باتیں کر کے اور ٹہل ٹہل کر تھک گئے تو نادرہ اسے اس کے کمرے تک پہنچا کر اندر گھڑی میں چلی گئی اور وہ کمرے میں آ گیا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کر لیا، لیکن چٹخنی نہ لگائی۔ کپڑے تبدیل کر کے اس نے لائٹ بجھائی اور بیڈ پر لیٹ کر ٹانگیں پھیلا لیں اور لاہور جانے کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ پھر جلد ہی وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ تب وہ مسکراتی ہوئی غسل خانے سے برآمد ہوئی اور اس کے پیروں کے دونوں انگوٹھے پکڑ لیے۔ محسن راؤ کو اچانک ہی محسوس ہوا جیسے وہ کسی کی گرفت میں ہے، کوئی اس پر چھایا ہوا ہے۔ اس کے ہوش و حواس بحال نہ تھے، وہ نیم غنودگی کے عالم میں تھا۔ چاہتا تھا کہ وہ پوری طرح جاگ جائے، لیکن اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک سرشاری کسی کیفیت اس پر طاری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک ریشمی سے لمس کا احساس تھا، وہ جو بھی تھا اس پر پوری طرح چھایا ہوا تھا۔ اس کے اعصاب مکمل طور پر اس کی گرفت میں تھے۔ ایک نشہ سا تھا جو بڑھتا جا رہا تھا۔ کیف آگے ہی لمحے دراز ہوتے جا رہے تھے اور اس کے ہوش اڑتے جا رہے تھے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے بے حد نکاہت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ وہ فوراً ہی بیڈ پر بیٹھ گیا، پھر کچھ دیر بعد بیٹھ کر اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا غسل خانے میں پہنچا۔ غسل خانے میں پہنچ کر جب اس کی نظر آئینے پر پڑی تو وہ اپنا چہرہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ وہ کسی چھپکلی کی طرح ایک دم زرد ہو رہا تھا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلا تو دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے یہ سوچ کر کہ کوئی ملازمہ یا ہدایت اللہ ہوگا، کرسی پر بیٹھتے ہوئے زور سے آواز لگائی، دروازہ کھلا ہے۔ تبھی تھوڑا سا دروازہ کھلا، ٹرے میں رکھے برتن بج اٹھے۔ اس کی ٹرے پر نظر پڑی، پھر ٹرے جس کے ہاتھوں میں تھی اس پر نظر پڑی۔ ارے! وہ چونک کر اٹھ گیا۔ ارے آپ نے یہ زحمت کیوں کی؟ ناشتہ کسی ملازمہ کے ہاتھ بھجوا دیتی۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ نادرہ نے اندر آ کر مسکراتے ہوئے ٹرے میز پر رکھی۔ تو پھر ایسا کیوں نہیں کیا؟ محسن راؤ نے شکایتی انداز میں کہا۔ جناب، آپ کو معلوم ہے کہ ناشتہ میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔
پھر سوچا کہ جب ناشتہ بنایا ہے تو سرو بھی کیوں نہ خود کر کیا جائے۔ بس یہ سوچ کر خود ہی ٹرے اٹھا کر لے آئی۔ آپ کو کوئی اعتراض ہو تو فرمائیے۔ نادرا نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بلا وجہ زحمت ہوئی، محسن راؤ نے کہا۔ وہ اس کی بات کا کوئی جواب دینا چاہتی تھی کہ اس کے چہرے پر نظر پڑی تو وہ ایک دم گھبرا گئی۔ ارے یہ کیا ہوا آپ کو؟ تکلف دکھا رہا ہوں، محسن راؤ نے پوچھا۔ ارے نہیں بابا، وہ پریشان ہو کر بولی۔ آپ پیلے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ آپ کو کیا ہوا؟ میں ایسے ہی لال پیلا ہوتا رہتا ہوں، اس نے بات بنانے کی کوشش کی۔ نہیں محسن، میں مذاق نہیں کر رہی، جا کر آئینہ دیکھو۔ آئینہ دیکھ کر ہی آ رہا ہوں، وہ کمبخت مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ محسن، میں سنجیدہ ہوں۔ سنجیدہ ہو تو ناشتے کی بات کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، ناشتہ کر لو، میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ دیکھو خواہ ڈاکٹر کو نہ بلا لینا، میں بالکل ٹھیک ہوں، جادوگر ہوں نا، اس لیے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا رہتا ہوں، محسن راؤ نے ہنس کر کہا۔ اگر یہ سچ ہے پھر تو تم روز مجھے ڈرایا کرو گے۔ نہیں، زیادہ نہیں، محسن راؤ نے معصوم صورت بنا کر کہا۔ اچھا لاؤ چائے دو، یہ کہہ کر اس نے کیتلی کو چھوا، پھر بولا۔ جناب یہ تو بالکل ٹھنڈی ہے، اس میں چائے بھی ہے۔ ہیں؟ نادرا نے جلدی سے کیتلی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں چائے نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ محسن یہ کیا؟ چائے کہاں گئی؟ نادرا حیران ہو کر بولی۔ چائے کہاں جائے گی؟ کیتلی میں ہے، ذرا غور سے دیکھو، محسن راؤ نے کیتلی چھو کر کہا۔ نادرا نے جلدی سے کیتلی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں واقعی چائے موجود تھی۔ کمال ہے، لیکن یہ کس طرح ہوا؟ ابھی کیتلی خالی تھی، ابھی چائے سے بھر گئی۔ اس کی چائے کہاں چلی گئی تھی؟ نادرا نے پوچھا۔ چائے تو کہیں نہیں گئی، یہ محض نظر بندی کا کھیل تھا، جو دکھا رہا تھا وہ تم دیکھ رہی تھیں۔ محسن راؤ نے اپنے شعبدے کی وضاحت کی۔ ناشتہ کر کے محسن راؤ نے اپنے بدن میں تھوڑی سی جان محسوس کی۔ یہ ایک ہی رات میں اس پر کیا افتاد پڑی تھی کہ نہ صرف اس کے بدن کا خون نچڑ گیا تھا بلکہ بے حد کمزوری بھی ہو گئی۔ نادرا کو تو اس نے مذاق میں ٹال دیا تھا، لیکن اس کا ذہن اس گتھی کو سلجھانے میں لگا ہوا تھا۔ پھر اسے رات کا خواب یاد آیا، عجیب خواب تھا وہ۔ اس خواب کے بارے میں سوچ کر اس کے جسم میں جھرجھری سی آ گئی۔ ابھی وہ ناشتے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ہدایت اللہ ماسٹر رضا کے ساتھ آ پہنچا۔ محسن راؤ نے وہ پینٹ شرٹ پہن کر دیکھی۔ دونوں کپڑے اس نے بہت اچھے سیے تھے، محسن راؤ انہیں پہن کر بہت اسمارٹ لگ رہا تھا۔ ماسٹر رضا کے جانے کے بعد سب سے پہلی بات جو ہدایت اللہ نے کی وہ محسن راؤ کی رنگت سے متعلق تھی۔ صاحب جی، آپ اس قدر پیلے کیوں ہو رہے ہیں؟ سن لیا محسن، ہدایت اللہ نے کیا کہا ہے؟ آپ میری بات مذاق میں اڑا رہے تھے، نادرا نے کہا۔ ارے کچھ نہیں ہوا مجھے، محسن راؤ نے بے نیازی سے کہا۔ لیکن جوگی رام پال کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بالکل اچھا نہیں ہوا، بہت برا ہوا ہے، بہت ہی برا، ہدایت اللہ نے افسردہ لہجے میں کہا۔ کیا ہوا ہدایت اللہ؟ دونوں نے بیک وقت پوچھا۔ صبح ہی صبح میں جوگی رام پال کے گھر گیا تھا، بی بی نے مجھے 5,000 روپے دیے تھے جوگی رام پال کو دینے کے لیے۔ اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں بلا خوف و خطر اندر چلا گیا کیونکہ میں یہ جانتا تھا کہ وہ گھر میں اکیلا رہتا ہے۔ جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ مجھے زمین پر لیٹا ہوا نظر آیا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور آنکھ سے آنسو بہہ کر کان میں جا رہے تھے۔ اس کا پورا جسم مفلوج ہو چکا تھا، زبان بند تھی، وہ اپنی آنکھوں کو گردش دینے کے سوا کچھ اور نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے جھک کر اس سے پوچھنا چاہا کہ یہ سب کیسے ہوا، تبھی اس کی آنکھوں میں زندگی کے ٹمٹماتے چراغ بجھ گئے۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، دھڑکن بند ہو گئی، نبض رک گئی، آنسو منجمد ہو گئے۔ میں نے اس کی آنکھیں بند کرنا چاہی مگر وہ کوئی باوجود کوشش کے بند نہ ہو سکیں۔ اس کے سینے پر کسی پرندے کا ایک پنجہ پڑا ہوا تھا، ہدایت اللہ نے بتایا۔ ایسا ہی پنجہ میں نے راج مداری کے گلے میں پڑا ہوا دیکھا ہے۔ الو کے پنجے کا ذکر سن کر محسن راؤ چونک پڑا، وہ بولا، کہاں ہے وہ پنجہ؟
میرے پاس ہے صاحب جی، میں آپ کو دکھانے کے لیے اپنے ساتھ لے آیا ہوں، ہدایت اللہ نے کہا۔ پھر اس نے اپنی قمیض کی جیب سے وہ پنجہ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اسے ایک نظر دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ راج مداری کے گلے کا پنجہ ہے۔ سوال یہ اٹھتا تھا کہ یہ پنجہ جوگی رام پال کے سینے پر کیسے پہنچا اور اسے مفلوج کس نے کیا، اور ایسا مفلوج کہ وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ کیا فالج کا حملہ تھا؟ اگر فالج کا حملہ تھا تو رات کے شہنشاہ کا پنجہ کہاں سے آیا؟ اب آخر یہ حملہ کس نے کیا؟ کیا راج مداری کی بے چین روح نے اس سے انتقام لیا ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ چونکنے کا مقام تھا۔ خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ خود اس کے ساتھ بھی کچھ کم نہیں ہوا تھا۔ رات ہی رات میں وہ ہلدی کی طرح پیلا ہو گیا تھا، اور کمزوری کس قدر ہو گئی تھی۔ کیا یہ ایک ہی زنجیر کی دو کڑیاں تھیں؟ جوگی رام پال کے بعد کیا اگلا نشانہ راج مداری کا وہ خود ہوگا؟ محسن راؤ جوں جوں غور کرتا جا رہا تھا، پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ نادرا، یہ جو کچھ ہوا ہے اچھا نہیں ہوا، محسن نے ہدایت اللہ کے چائے کے برتن اٹھائے جانے کے بعد تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ جوگی رام پال کو یقینی طور پر راج مداری نے مارا ہے۔ یہ بات تم یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ نادرا نے پوچھا۔ یہ الو کا پنجہ، محسن نے کالے دھاگے میں تعویذ کی طرح بندھا ہوا الو کا پنجہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ یہ وہی پنجہ ہے جو راج مداری کے گلے میں پڑا رہتا تھا، اسے میں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ اب کیا ہوگا محسن؟ نادرا نے سہم کر کہا۔ خطرہ کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے، بہت محتاط رہنا ہوگا، محسن نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ اللہ مالک ہے، دیکھا جائے گا۔ نادرا میں اچانک جانے کہاں سے ہمت آ گئی۔ آؤ چلو، تمہیں بہرام نگر کی سیر کرواؤں۔ چلو، محسن فوراً راضی ہو گیا۔ کیسے چلیں گے؟ اس نے پوچھا۔ چاہو تو جیپ سے چلتے ہیں، اور اگر گھڑ سواری کا موڈ ہو تو گھوڑوں پر، نادرا نے کہا۔ برسوں ہو گئے گھڑ سواری کیے، چلو گھوڑوں پر چلتے ہیں، محسن راؤ نے خوشی بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں گھوڑے کسواتی ہوں، تم اتنی دیر میں ڈریس چینج کر لو، یہ کہہ کر نادرا باہر نکل گئی۔ محسن راؤ اٹھا، اس نے نئے کپڑے پہنے اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدایت اللہ اسے لینے آ گیا۔ گھڑی کے دروازے پر دو خوبصورت گھوڑے موجود تھے۔ محسن راؤ نے اپنی سواری کے لیے مشکی گھوڑا پسند کیا۔ نادرا سفید گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھڑی کے بڑے دروازے کی طرف بڑھی۔ محسن راؤ نے اپنا گھوڑا اس کے تعاقب میں لگا دیا۔ یہ ایک سرسبز علاقہ تھا۔ وہ دونوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے کافی دور نکل آئے تھے۔ بہرام نگر کے کہیں پیچھے، بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ نادرا کو اندازہ نہیں تھا کہ محسن راؤ اتنا اچھا شہ سوار ہے۔ خود محسن راؤ کو بھی معلوم نہ تھا کہ نادرا اتنی اچھی گھڑ سواری کر لیتی ہے۔ جب دونوں نے گھوڑے دوڑائے اور اتنی دور تک دوڑائے تو دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کتنے زبردست گھڑ سوار ہیں۔ محسن راؤ نے اس گھڑ سواری سے خاصا لطف لیا۔ اب وہ دونوں آہستہ آہستہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ دونوں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ محسن راؤ کو لاہور جانے کی فکر تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ہاں تو نادرا، میں شام کو چلا جاؤں۔ شام کو نہیں، کل صبح جانا، ایک دن تو اور رکو میرے پاس، پھر آج تمہارے دوست جوڑے اور سل کر آ جائیں گے۔ کپڑوں کی کوئی فکر نہیں ہے، محسن راؤ نے کہا۔ تمہیں نہیں ہوگی، لیکن مجھے ہے، میں تمہارے والدین کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ ابھی محسن راؤ نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کا گھوڑا ایک دم بھڑک اٹھا۔ آنن فانن اس نے رفتار پکڑ لی۔ چشم زدن میں وہ ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ محسن راؤ کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ ہوا کیا۔ وہ گھڑ سواری میں ماہر نہ ہوتا تو گھوڑے کے اچانک بے قابو ہونے پر زمین بوس ہو جاتا۔ محسن راؤ کو بس یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اچانک پیچھے سے زوردار چابک مار دیا ہو۔ محسن راؤ نے اس کی پیٹھ پر سنبھل کر اسے ہر ممکن روکنے کی کوشش کی، لیکن رکنا تو دور کی بات ہے، گھوڑے نے اپنی رفتار بھی کم نہ کی۔ محسن راؤ کی لگام کھینچنے کی ساری کوشش رائے گاں گئی۔ سامنے جنگل تھا۔ گھوڑا دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں داخل ہو گیا۔ محسن راؤ کے گھوڑے نے بھڑک کر جیسے ہی رفتار پکڑی تو نادرا نے فوراً اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔
لیکن اس کا گھوڑا اڑیل ٹٹو بن گیا، وہ چل کر ہی نہ دیا۔ اس نے جب بہت غصے میں ایڑ ماری تو گھوڑا پلٹ کر دوڑنے لگا۔ نادرا نے بڑی مشکل سے اسے روکا، پھر اس نے گھوڑے کا رخ موڑ کر دوبارہ ایڑ لگائی تو اس مرتبہ اس کا گھوڑا جنگل کی طرف چل پڑا۔ نادرا آہستہ آہستہ اس کی رفتار بڑھاتی گئی، یہاں تک کہ وہ جنگل میں داخل ہو گئی۔ جنگل میں داخل ہو کر اس نے اپنے گھوڑے کو روکا اور جنگل کا جائزہ لینے لگی۔ جنگل میں سناٹا طاری تھا، محسن راؤ کا دور تک پتہ نہ تھا۔ گھوڑے کی ٹاپوں کے تازہ نشانات موجود تھے، وہ ان نشانات کو بغور دیکھتی ہوئی ان نشانوں پر اپنا گھوڑا دوڑانے لگی۔ تھوڑا اندر جا کر یہ نشانات غائب ہو گئے تھے کیونکہ سخت زمین شروع ہو گئی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی، اب کیا کرے؟ گھوڑے کے سموں کے نشان غائب تھے، جنگل میں کوئی راستہ یا پگڈنڈی قسم کی چیز نہ تھی کہ وہ اس پر چل پڑتی۔ اب محض اندازے سے ہی آگے بڑھنا تھا۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے آگے جا کر کوئی سراغ مل جائے۔ پھر وہ سموں کے نشانات کا اندازہ کر کے ایک طرف چل دی۔ کافی دور جانے کے باوجود اسے کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ پھر واپس آئی، اس کے بعد اس نے ایک اور سمت سفر شروع کیا۔ اس مرتبہ وہ وقفے وقفے سے اسے آوازیں بھی دیتی جا رہی تھی، لیکن جنگل میں جانوروں اور پرندوں کی آوازوں کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ نادرا حیران تھی کہ محسن راؤ کہاں چلا گیا۔ اگر اس کا گھوڑا کسی وجہ سے بے قابو ہو گیا تھا تو اب تک اس نے اس پر قابو پا لیا ہوگا، اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ نادرا کو اس کی گھوڑ سواری کے انداز سے پکا یقین تھا کہ وہ کوئی اناڑی گھوڑ سوار نہیں۔ اسے اپنے گھوڑے پر بھی حیرت تھی کہ وہ اس طرح اچانک کیوں بھاگ اٹھا تھا۔ اس کی اس حرکت پر اسے بہت غصہ تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس گھوڑے کو گولی مروا دے گی۔ اس نے اسے محسن راؤ کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ خیر جو اب ہونا تھا ہو گیا تھا، اسے اب محسن راؤ کی فکر تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ کہیں کی نہ رہے گی، برباد ہو جائے گی۔ وہ پاگلوں کی طرح جنگل میں اپنا گھوڑا دوڑا رہی تھی، گاہے بگاہے وہ آواز بھی دیتی جاتی تھی۔ محسن آواز دیتے دیتے اور گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے اچانک وہ ایک جگہ رک گئی۔ سامنے درخت کے جڑ میں ایک چھوٹے سے پتھر پر محسن راؤ کی قمیض پڑی تھی۔ نادرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ فوراً گھوڑے سے کودی اور بھاگتی ہوئی درخت کے نیچے پہنچی۔ اس نے بے قراری سے اس کی قمیض اٹھا کر دیکھی، وہ بالکل صاف ستھری تھی، اس پر کسی قسم کا کوئی داغ دھبا نہ تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ قمیض خود محسن راؤ نے اتار کر پتھر پر ڈالی ہو۔ لیکن محسن کہاں گیا؟ گھوڑا بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ نادرا نے آس پاس کا علاقہ چھان مارا، لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ نادرا نے محسن راؤ کی قمیض گلے میں باندھ لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے پھر ڈھونڈنے لگی، ساتھ ہی آواز دینے کا عمل بھی جاری تھا۔ نادرا نے چلتے چلتے اپنی کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالی، اسے جنگل میں بھٹکتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ محسن کا دور تک پتہ نہ تھا۔ پھر چلتے چلتے وہ چونک پڑی، اسے اپنے سامنے 4 فٹ اونچا ایک چبوترا نظر آیا۔ اسے پتھروں سے بنایا گیا تھا اور اندازاً وہ 6 فٹ لمبا اور 6 فٹ چوڑا تھا۔ اس چبوترے کے آس پاس کا علاقہ صاف تھا۔ جنگل میں اس چبوترے کی تعمیر کا کیا مقصد ہو سکتا تھا، یہ سمجھ میں نہ آیا۔ چبوترا بالکل صاف ستھرا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی ابھی اس پر جھاڑو دی گئی ہو۔ چبوترے پر کھڑے ہو کر اس نے محسن کو زور زور سے آوازیں دیں، مگر کہیں سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر اس نے چبوترے سے اتر کر چبوترے کا آس پاس کا علاقہ چھان مارا۔ محسن تو نہ ملا، البتہ اس کا گھوڑا مل گیا۔ وہ ایک درخت کے نیچے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اب صورتحال سنگین ہو گئی تھی۔ محسن راؤ کا گھوڑا موجود تھا مگر اس کے وجود کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اس بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ محسن راؤ پر کیا بیت گئی۔ اس نے تو آخری وقت میں اس کے گھوڑے کو سرپٹ دوڑتے اور جنگل میں داخل ہوتے ہی دیکھا تھا۔ جنگل میں داخل ہونے سے پہلے محسن راؤ نے بتھیری کوشش کی تھی کہ کسی طرح وہ اس مشکی گھوڑے پر قابو پا لے۔ اسے شہ سواری کے جتنے گر آتے تھے وہ اس نے آزما ڈالے تھے، لیکن گھوڑا تھا کہ قابو میں نہیں آ رہا تھا، وہ بے لگام ہو گیا تھا۔ لگتا ہی نہ تھا کہ اس کے منہ میں لگام ہے۔
اس نے کئی مرتبہ اتنی زور سے لگام کھینچی تھی کہ گھوڑے کا منہ بھی لہو لہان ہو گیا ہوگا، لیکن گھوڑے نے ہار نہ مانی۔ وہ سرپٹ دوڑتا رہا یہاں تک کہ جنگل میں داخل ہو گیا۔ محسن راؤ نے فوراً اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی کیونکہ جنگل شروع ہو گیا تھا اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ گھوڑا اپنے آپے میں نہیں ہے، اس لیے اس نے لگام ڈھیلی چھوڑ دی کہ وہ جہاں جانا چاہے جا سکے۔ وہ جانتا تھا کہ نادرہ اس کے پیچھے آ رہی ہوگی، لہٰذا اس نے اس کی نشاندہی کے لیے اپنی قمیض اتار کر پھینک دی۔ آگے جا کر اچانک ہی اس کا گھوڑا رک گیا، پھر وہ اپنے اگلے دو پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، گر پڑا۔ اگر محسن راؤ فوراً ہی اس کی پیٹھ سے نہ اتر جاتا تو وہ گھوڑے کے نیچے ضرور دب گیا ہوتا۔ گھوڑے سے اتر کر جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس نے اپنے سامنے ایک چبوترا دیکھا۔ اس چبوترے پر ایک سرخ قالین بچھا ہوا تھا اور قالین کے درمیان اس پر کوئی بیٹھا ہوا تھا اور محسن کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ اس جنگل میں یہ سنگی چبوترا، اس پر سرخ قالین اور قالین پر چادر میں لپٹا وجود عجیب پراسرار منظر تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چبوترے کے نزدیک پہنچا اور چادر میں لپٹے وجود سے مخاطب ہو کر بولا، کون ہو تم؟ انسانی آواز سن کر اس وجود میں حرکت ہوئی۔ وہ چادر اوڑھے اوڑھے کھڑا ہو گیا، پھر اس کی طرف گھوما اور چادر اپنے سر سے سرکا دی۔ ریشمی چادر اس کی ریشمی بدن سے پھسل کر زمین پر آ گری۔ وہ ایک انتہائی حسین عورت تھی اور اب اس کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ محسن راؤ اس قیامت خیز منظر کی تاب نہ لا سکا۔ اس نے فوراً اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ارے یہ کیا کرتے ہو؟ وہ ہنس کر بولی۔ اس کی آواز اور اس کی ہنسی غضب کی تھی۔ میری طرف دیکھو، میرے پاس آؤ۔ یہ کیا تماشا ہے؟ محسن راؤ نے اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ تماشے تو تم دکھاتے رہے ہو میرے جادوگر، میں نے تو کوئی تماشا نہیں دکھایا۔ وہ ایک ادائے خاص سے لہرائی، پھر اس نے اپنا خوبصورت ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور بولی، آؤ اوپر آ جاؤ۔ اس کا خوبصورت اور نازک ہاتھ بڑھا کا بڑھا ہی رہ گیا۔ محسن راؤ نے کوئی توجہ نہ دی، اس کا دماغ چکرایا ہوا تھا۔ یہ بات اس کے تصور میں بھی نہ تھی کہ اس طرح بھرے جنگل میں کوئی قیامت اس کے سامنے آ جائے گی، اور قیامت بھی ایسی جو اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار تھی۔ وہ بھلا کیسے تباہ نہ ہو جاتا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ تم پیروں میں پڑی چادر کو اپنے سر پر رکھ لو؟ محسن راؤ نے کہا۔ چغت! یہ کہہ کر وہ قیامت جھکی، پیروں میں پڑی چادر اٹھائی اور سر سے پاؤں تک اپنا قیامت بدن ڈھانپ لیا۔ پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، چلو اب اوپر آ جاؤ۔ محسن راؤ قالین بچھے چبوترے پر چڑھ گیا اور بولا، ہاں اب کہو۔ بیٹھو، یہ کہہ کر وہ خود بھی بیٹھ گئی۔ کون ہو تم؟ محسن راؤ نے قالین پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ بہت خوبصورت ہو، جس کا دل چاہو گے توڑ کر گزر جاؤ گے۔ وہ ایک دم بگڑ گئی۔ میں نے کسی کا دل نہیں توڑا، محسن راؤ نے بڑے وثوق سے کہا۔ راکھی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے اشارہ دیا۔ تم راکھی کو کیسے جانتی ہو؟ اپنے بارے میں بتاتی کیوں نہیں؟ کون ہو تم؟ میں تو راج مداری کے بارے میں بھی جانتی ہوں۔ اس کا قاتل کون ہے، بتا سکتے ہو؟ میں نہیں ہوں، محسن راؤ نے کمزور لہجے میں کہا۔ تم نہیں ہو تو اور کون ہے؟ اس کے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ راج مداری نے تمہیں اپنے گھر میں کس قدر پیار سے رکھا، کس قدر محبت دی، تمہیں اپنا کام سکھایا، تمہاری زندگی بچائی، اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کی بیٹی کی توہین کی، اس کا دل توڑا، اس کی محبت کو محبت نہ سمجھا، پھر راج مداری کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، دھوکے سے اسے قتل کروا دیا۔ راج مداری تمہارا محسن تھا، تم نے اپنے محسن کے ساتھ ایسا سلوک کیا، بولو کیوں؟ اس نے مجھ پر قبضہ کر لیا تھا، محسن راؤ نے شکوہ کیا۔ یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ اس نے تمہاری جان بچائی تھی؟ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو آج تم کہاں ہوتے؟ اس سلسلے میں اس کا شکر گزار تھا، میں نے اس کی بہت خدمت کی، محسن راؤ نے اپنی صفائی میں کہا۔ اسے قتل کروا کے؟ وہ زہریلے لہجے میں بولی۔ واہ کیا خوب خدمت کی تم نے!
آخر تم کون ہو؟ میرے جادوگر، میں تمہاری سزا ہوں۔ ایک خوبصورت سزا۔ اس نے عجب انداز اختیار کیا۔ کہاں سے آئی ہو؟ مجھے دیوا کالی نے بھیجا ہے۔ کون دیوا کالی؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ وہی دیوا کالی جسے راج مداری نے مدد کے لیے پکارا تھا۔ اس نے بتایا، جب راج مداری کے لیے مدد کے لیے پکار رہا تھا تو اس وقت میں دیوا کالی کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ راج مداری کی پکار سن کر دیوا کالی نے مجھے اشارہ کیا۔ اس کے حکم کی تعمیل میں فوراً راج مداری کی مدد کو آ گئی، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ میں راج مداری کو نہیں بچا سکی۔ مرتے ہوئے اس کی خواہش تھی کہ اس کی موت کا انتقام لیا جائے، اس کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کو نہ بخشا جائے۔ سو تم نے سن لیا کہ میں نے جوگی رام پال کی کیا درگت بنائی۔ وہ اپنی جان سے گیا، اب تمہاری باری ہے۔ میں تمہیں ماروں گی نہیں، اس لیے کہ میں خود تم پر مر گئی ہوں۔ اب تم صرف میرے لیے زندہ رہو گے، میرے ہو کر رہو گے، میری قید میں رہو گے۔ اور اگر میں تمہاری قید میں نہ رہنا چاہوں تو؟ بات تمہارے چاہنے کی نہیں، میرے چاہنے کی ہے۔ وہ ہنسی، اس کی ہنسی میں زہر تھا۔ لیکن میں کسی اور کو چاہتا ہوں، اس کی قید میں رہنا چاہتا ہوں، محسن راؤ نے بتایا۔ اب بھول جاؤ اس کو، وہ محسن کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں جانتی ہوں وہ آ رہی ہے، تم نے اسے راستہ دکھانے کے لیے اپنی قمیض راہ میں پھینک دی ہے۔ بالآخر وہ ڈھونڈتی ہوئی اس چبوترے تک پہنچ جائے گی، لیکن اس کے آنے تک یہاں کچھ نہیں رہے گا۔ اچھا ہوا تمہاری زبانی معلوم ہو گیا کہ بالآخر نادرا یہاں تک پہنچ جائے گی۔ اب میں یہاں سے نہیں ہلوں گا، یہیں بیٹھا رہوں گا، اس کے آنے کا انتظار کروں گا، محسن راؤ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ کیا چاہتے ہو؟ تمہاری نادرا کو اندھا کر دوں تاکہ وہ یہاں کبھی پہنچ ہی نہ سکے؟ اس نے یہ بات تیور بگاڑ کر انتہائی سفاکی سے کہا۔ کوئی خاص عمل جانتی ہو کیا؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ اس جنگل میں ایک نرم دبیز قالین پر بیٹھے ہو، اس کے بعد بھی تمہیں کسی عمل کا ثبوت چاہیے۔ میں تمہارا نام جان سکتا ہوں؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ میرا نام بقاں ہے۔ بقاں؟ یہ کیسا نام ہوا بھلا؟ محسن نے الجھتے ہوئے کہا۔ بقاں کا مطلب ہوتا ہے صحرا کی شہزادی، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کیا میں تمہیں بقاں نہیں دکھائی دیتی؟ صحرا کی شہزادی معلوم نہیں دیتی؟ محسن راؤ اس کی بات کا کیا جواب دیتا؟ اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ ایک بے حد پرکشش عورت تھی۔ اس پر اٹھنے والی نظر مشکل سے ہی جھکتی تھی۔ اب وہ صحرا کی شہزادی تھی یا پہاڑوں کی ملکہ تھی، یہ محسن راؤ کا مسئلہ نہ تھا۔ اس کا مسئلہ صرف یہ تھا کہ نادرا کسی طرح یہاں پہنچ جائے اور وہ اس کو لے کر نکل جائے۔ اور بقاں یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی موجودگی میں نادرا یہاں پہنچ سکے گی اور نہ ہی محسن راؤ اس کی گرفت سے نکل سکے گا۔ بقاں نے اب مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ جلد سے جلد اپنی کارروائی مکمل کر لینا چاہتی تھی۔ اگرچہ وہ جانتی تھی کہ نادرا کو یہاں تک پہنچنے میں کافی دیر لگے گی، پھر بھی وہ کسی قسم کا خطرہ لینا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے محسن کو مخمور نگاہوں سے دیکھا، بڑے دلربا انداز میں مسکرائی اور میٹھے انداز میں بولی۔ محسن، میرا ایک کام کر دو۔ ہاں بولو۔ تمہارا گھوڑا کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ قریب ہی ہے، وہ ادھر درختوں کے جھنڈ میں، محسن راؤ نے بتایا۔ جاؤ اس کی دم کا ایک بال لے آؤ، بقاں نے ایک عجیب فرمائش کی۔ بال؟ کیا کرو گی؟ محسن راؤ نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم تو بڑے جادوگر ہو، تمہیں تو معلوم ہوگا، اس نے ہنس کر کہا۔ نہیں، میں نہیں جانتا، میں نے آج تک گھوڑے کے بال سے کوئی کرتب نہیں دکھایا۔ اچھا پھر جاؤ لے کر آؤ، میں تمہیں آج ایک زبردست تماشا دکھاتی ہوں۔ اگر تمہیں پسند آیا اور تم سیکھنا چاہو تو سکھا بھی دوں گی۔ بقاں نے اسے اپنی چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں لے کر آتا ہوں، محسن راؤ یہ کہہ کر چبوترے سے اتر گیا اور اس طرف چل دیا جدھر اس کا گھوڑا کھڑا تھا۔ گھوڑے کے پاس پہنچ کر اس کے دماغ میں ایک چناکا سا ہوا۔ اس نے سوچا کیوں نہ گھوڑے پر بیٹھ کر نکل جائے، یہ بقاں اس کا کچھ نہ کر سکے گی، بس دیکھتی رہ جائے گی۔
مگر مسئلہ تھا، اگر وہ یہاں سے نکل گیا تو نادرا کو کیسے پائے گا؟ جب تک وہ جنگل سے باہر نکلے گا تب تک نادرا یہاں پہنچ جائے گی۔ تب بقاں اسے بھلا کہاں چھوڑے گی؟ وہ جانے اس کا کیا حشر کرے۔ ہو سکتا ہے وہ اسے اندھا ہی کر دے۔ ابھی کچھ دیر صبر کرنا چاہیے۔ دیکھنا چاہیے کہ وہ گھوڑے کے بال کا کیا کرنا چاہتی ہے، کیا تماشا دکھانا چاہتی ہے۔ ہو سکتا ہے تماشا ختم ہونے تک نادرا اس کو تلاش کرتی ہوئی یہاں تک پہنچ جائے۔ پھر دونوں مل کر ہی اس بقاں کی بچی کو ٹھکانے لگائیں گے۔ بقاں کوئی بچی نہ تھی، اس نے کچھ سوچ کر ہی اسے بھیجا تھا، وہ اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ محسن راؤ نے اس کی خواہش کے مطابق گھوڑے کی دم سے ایک بال توڑا اور بقاں کے سامنے لہرا کر بولا، یہ لو۔ بقاں نے وہ بال احتیاط سے اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے کھینچ کر دیکھا، وہ کافی لمبا اور مضبوط بال تھا۔ تب وہ بال پکڑ کر اس کی طرف بڑھی اور مسکرا کر بولی، میرے جادوگر، آج میں تمہیں ایسا جادو دکھاتی ہوں کہ تم زندگی بھر یاد کرو گے۔ بس میں جیسا کہوں ویسے کرتے جاؤ۔ چلو ٹھیک ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ وہ فوراً راضی ہو گیا۔ پہلے میں تمہارے ہاتھ پیچھے کر کے اس بال سے باندھوں گی، پھر تمہارے پاؤں اور اس کے بعد تمہارے پورے جسم پر اس بال کو لپیٹ دوں گی۔ بقاں، تم بھول رہی ہو کہ یہ گھوڑے کا بال ہے، کوئی رسی نہیں۔ اس سے تم میرے ہاتھ ہی باندھ سکتی ہو، باندھ دو تو یہی بہت ہے۔ محسن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بس تم میرا کمال دیکھتے جاؤ، مجھے داد دیے جاؤ، لاؤ اپنے ہاتھ دو۔ لو۔ محسن راؤ نے اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ کر دیے۔ اپنے ہاتھ پیچھے کرو، بقاں نے کہا اور اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے ایک خاص انداز سے باندھ دیے۔ پھر اس نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا تو اس نے اس کے دونوں ہاتھ گھوڑے کے بال سے باندھ دیے۔ محسن راؤ حیران ہو کر دیکھنے لگا کہ یہ بال اتنا بڑا کیسے ہو گیا، اور پھر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ہاتھ پاؤں باندھنے کے بعد اس نے اس کے پیروں کے دونوں انگوٹھے ملا کر بال لپیٹنا شروع کیا، اور پھر اس نے اتنے سے بال کو اتنا لمبا کیا کہ اسے اس کے جسم کے گرد لپیٹ دیا۔ اس نے بال کے ذریعے اسے کچھ اس طرح جکڑ دیا کہ وہ اب اپنے جسم کو ہلا بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر بقاں نے اسے کروٹ سے لٹا دیا اور قہقہہ مار کر ہنسنے لگی۔ کیا ہوا؟ پاگلوں کی طرح کیوں ہنس رہی ہو؟ محسن راؤ نے لیٹے لیٹے اور بندے بندے پوچھا۔ ہنسوں نہ تو اور کیا کروں؟ مجھے امید نہ تھی کہ تم اس آسانی سے میرے جال میں پھنس جاؤ گے۔ میں سمجھا نہیں، وہ پریشان ہوا۔ تم نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا گھوڑے کا بال میرے ہاتھوں میں کس قدر لمبا ہو گیا؟ ہاں، واقعی تم نے کمال کیا۔ میں نے جو کمال کیا ہے اس کا تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے۔ کچھ بتاؤ تو سمجھ میں آئے، محسن راؤ نے کہا۔ یہ گھوڑے کا بال کسی مضبوط رسی سے کم نہیں، بلکہ کانٹے دار رسی کہنا چاہیے۔ اب تم میری مرضی کے بغیر اس رسی سے آزاد نہیں ہو سکتے، اس نے پراسرار لہجے میں کہا۔ محسن اس کی بات سن کر سہم گیا، کہیں واقعی وہ سچ تو نہیں کہہ رہی؟ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ پریشان ہو کر بولا۔ یہ مذاق نہیں، سنگین حقیقت ہے، ذرا آزاد ہو کر دیکھو، بقاں نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ کروٹ سے لیٹا تھا، اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے، اور وہ گھوڑے کا بال اس کے پورے جسم پر لپیٹا ہوا تھا۔ اس نے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو گھمایا، زور لگایا، جھٹکا۔ تب اسے ایک دم تکلیف کا احساس ہوا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے گھوڑے کا بال اس طرح کی دھار بن کر اس کے گوشت میں اتر گیا ہو۔ پھر اس نے اپنے پیروں کو جنبش دی، وہ بال تیز دھار کی طرح اس کے گوشت میں اتر گیا۔ وہ جسم کے جس حصے کو بھی حرکت دیتا، گھوڑے کا بال جہاں بھی تنگ ہوتا، وہ ٹوٹنے کے بجائے کسی تیز دھار آلے کی طرح گوشت میں گھس جاتا اور خون چھلکنے لگتا۔ بقاں نے صحیح کہا تھا، وہ گھوڑے کا بال لوہے کا بہت باریک تار بن گیا تھا، ایسا تار جو نہ ٹوٹ سکے اور نہ کھل سکتا تھا، البتہ زور آزمائی کے وقت جسم کو کسی بلیڈ کی طرح کاٹ سکتا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے غصے سے کہا۔ کچھ نہیں، اپنی گرفت میں لیا ہے، وہ کھنکتی ہوئی آواز میں بولی۔ دیکھو، مجھے آزاد کر دو، مجھے اپنے گھر جانا ہے، اپنے والدین سے ملنا ہے۔ اب تم کسی سے نہیں مل سکتے، تمہاری ساری ملاقاتیں بند۔
تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ اس طرح تو میں مر جاؤں گا۔ یہ ذمہ داری میری تمہیں مرنے نہیں دوں گی۔ تم مر گئے تو پھر سزا کون بھگتے گا؟ اچھا میرا جسم تو آزاد کر دو، بے شک ہاتھ پاؤں بندھے رہنے دو۔ فی الحال یہ بھی ممکن نہیں، بکا نے بڑی رکھائی سے کہا۔ پھر کیا ممکن ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میں تمہیں تمہاری آبادی سے دور لیے جاتی ہوں۔ آخر کہاں؟ اپنے علاقے میں، اپنی آبادی میں، ایک نئے جہان میں۔ وہاں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ایک قیدی کو بھلا کیا کرنا ہوتا ہے؟ تم قید کاٹو گے، قید تنہائی۔ مجھے نادرا سے تو مل لینے دو، بقول تمہارے وہ یہاں پہنچنے ہی والی ہوگی۔ بس اب اپنا منہ بند کر لو، بہت سن لی میں نے تمہاری بک بک۔ وہ ایک دم طیش میں آ گئی، اس کی آنکھیں ایک دم ویران اور شفاف نظر آنے لگیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ محسن راؤ اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ اب وہ نہ جانے کیا کرنے جا رہی تھی۔ بکان چبوترے سے نیچے اتر آئی۔ اس نے محسن کی ٹانگیں گھسیٹ کر اسے سیدھا کیا اور پھر اس کے دونوں پیروں کے انگوٹھے تھام لیے۔ انگوٹھے پکڑتے ہی اس پر خمار کسی کیفیت چھانے لگی۔ اس کی رگوں میں نشہ سا اترنے لگا۔ یہ کیفیت اسے جانی پہچانی سی لگی۔ تب اسے اچانک خیال آیا کہ گڑھی بہرام نگر میں اس پر اس قسم کی کیفیت طاری ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں بقا موجود تھی۔ آخر یہ کب سے اس کے تعاقب میں ہے؟ وہ چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں بقا سے بات کرے، چند سوالات کرے، لیکن اس میں اب بولنے کی سکت نہ رہی تھی۔ وہ اس پر چھاتی جا رہی تھی، پاؤں کے انگوٹھوں سے پنڈلیوں پر، وہاں سے اوپر اور اوپر۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، اس کے جسم میں لہریں سی اٹھ رہی تھیں۔ جذبات کا جوار بھاٹا چڑھتا جا رہا تھا، دھواں سا بھر رہا تھا، ایک گھٹا سی چھا رہی تھی، ایک سرشاری کسی کیفیت طاری تھی۔ وہ خود کو ڈوبتا ہوا سا محسوس کر رہا تھا۔ دماغ تاریک ہوتا جا رہا تھا، کانوں میں ہواؤں کا شور سا تھا، سسکیاں سی سنائی دے رہی تھیں، پھر سناٹا سا طاری ہو گیا۔ محسن راؤ اپنے ہوش گنوا بیٹھا۔